سامعین کرام، پروگرام خیر اندیش میں آپ تمام دوستوں کو آداب اور خوش آمدید۔ عزیز ساتھیوں، میں آپ کا میزبان امجد رشید اور میں ہوں فائقہ شفیق۔ معزز سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ کے دن کا آغاز بہت اچھا ہوا ہوگا اور آپ کے اہل خانہ خیریت سے ہوں گے۔ جی بالکل دوستو، اگر میں اس پروگرام کے حوالے سے بات کروں تو اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ آپ ساتھیوں کی محبت ہی ہمیں اس پروگرام کو جاری و ساری رکھنے میں ہماری پرزور معاون بنی ہوئی ہے۔ اسی لیے ہم آپ کی چاہت بھری رفاقتوں سے لبریز ہونے کے لیے آپ کے درمیان حاضر ہوتے ہیں کہ آپ سے بات کی جائے، حال پوچھا جائے اور محبتیں بانٹی جائیں۔ جی سامعین، جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام خیر اندیش، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال اور SMS کے لیے ہمارا نمبر ہے 0316 74 77 655۔ عزیز دوستو، کتاب دوستی جیسا موضوع جو شاید کچھ لوگوں کو پرانا لگے، لیکن اس کی اہمیت آج بھی نئی ہے۔ کتابیں پڑھنے کی عادت اور یہ کہ ہم کیوں کتابوں سے دور ہو گئے ہیں۔ سامعین، واقعی آج ہم ایک اہم سوال اٹھا رہے ہیں۔ ہم ریڈیو پر خبریں سنتے ہیں، سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھتے ہیں، لیکن ہم خود سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے آخری بار کتاب کب پڑھی، اور وہ بھی صرف امتحان کے لیے نہیں بلکہ ذوق مطالعہ کے لیے۔ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ سامعین، میرا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج کل ہمارا سارا دھیان موبائل، یوٹیوب، نیٹ فلکس میں بٹا ہوا ہے، جبکہ کتاب اب ہماری زندگی کا حصہ نہیں رہی بلکہ ایک پرانی چیز بن چکی ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ کتابیں ذہن کو وہ وسعت دیتی ہیں جو کوئی اور ذریعہ نہیں دے سکتا۔ آپ نے بجا فرمایا، خاص طور پر نوجوان نسل جو زندگی میں ابھی اپنے نظریات بنا رہی ہے، مستقبل کے فیصلے لے رہی ہے، ان کے لیے کتابیں وہ رہنمائی دیتی ہیں جو سوشل میڈیا کے شارٹ ویڈیوز کبھی نہیں دے سکتی۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ نوجوان سوچتے ہیں کہ سب کچھ تو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر موجود ہے، سو کتابیں کیوں کر پڑھیں۔ کسی حد تک اس بات میں صداقت ہے، لیکن میرے خیال سے یہاں انتخاب کی سہولت موجود نہیں ہے، کیونکہ انٹرنیٹ کی مرہون منت ہم فقط وہی معلومات حاصل کر سکتے ہیں جو انٹرنیٹ کے پاس ہیں، اور ان معلومات میں کتنی سچائی ہے یا نہیں ہے۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ ہمیں کتاب کی جانب ہی رجوع کرنا پڑے گا۔ سیکھنے کی بات یہ ہے کہ آیا کتاب ہی کیوں جبکہ دیگر ذرائع موجود ہیں۔ بے شک دیگر ذرائع موجود ہیں اور ان کی اپنی ایک افادیت ہے جن کی میں ہرگز نفی نہیں کر رہا ہوں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا اپنے مثبت اور منفی استعمال کے باعث نہ تو ہماری روایت کی بہتر طور پر عکاسی کر سکتا ہے اور نہ ہی کتاب کا نیم البدل بن سکتا ہے۔ میرا سوال ہے کہ کبھی آپ نے تنہائی میں ایک اچھی کتاب پڑھی ہے؟ جی بالکل۔ تو آپ جانتے ہوں گے کہ کتاب ہم سے بات کرتی ہے اور ہمارے خیالات کو چیلنج کرتی ہے اور نئی سوچ پیدا کرتی ہے۔ بالکل، کتابیں ہم سے مخاطب ہوتی ہیں۔ نذیر کیسر کی کتاب اے شام ہم سخن ہو کے فلیپ پر میں نے یہ شعر پڑھا تھا کہ کبھی فرصت ملے تو آ جاؤ، کبھی فرصت ملے تو آ جاؤ، تم سے ایک شخص کو ملانا ہے۔ اسی نسبت میں سمجھتا ہوں کہ کتابیں پڑھنے سے سوچنے کا انداز بہتر ہوتا ہے، بول چال میں بھی نکھار آتا ہے اور تحریر میں بھی وزن پیدا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے انسانوں کو سمجھنے کی صلاحیت بھی بڑھتی ہے۔ کتاب انسان کو خود سے ملواتی ہے۔ کبھی آپ نے تنہائی میں ایک اچھی کتاب پڑھی ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ کتاب آپ سے بات کرتی ہے، آپ کے خیالات کو چیلنج کرتی ہے اور نئی سوچ پیدا کرتی ہے۔ بے شک، امریکی مصنف اور ماہر تعلیم آسٹن فلپس کا کہنا ہے کہ پرانا کوٹ پہنیں لیکن کتاب نئی خریدیں۔ معزز ساتھیوں، یہ آپ ذی وقار سامعین کی محبت و توجہ ہی ہے جو ہمارے کام کو جلا بخشتی ہے۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں آپ کے خطوط اور محبت بھری آراء کی جانب۔ سامعین، پروگرام خیر اندیش کے حوالے سے رشید ناز صاحب لکھتے ہیں کہ محترم امجد رشید اور فائقہ شفیق صاحبہ تسلیمات، خیریت کا طالب باخیریت۔ آج پھر پروگرام خیر اندیش میں قلم و دوات اور کاغذ لیے حاضر ہوں، کیونکہ پروگرام کے پیشکار اپنے الفاظ میں اتنی محبت اور معلومات بانٹتے ہیں
کہ ہماری جھولیاں بھر جاتی ہیں لیکن پھول گرنے بند نہیں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہم کو خط لکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ محترمہ فائقہ شفیق صاحبہ تو کمال کر دیتی ہیں، آواز کی چاشنی سے پروگرام کو چار چاند لگا دیتی ہیں، اور امجد رشید صاحب شاعرانہ طرز کے ساتھ معلومات ہم تک پہنچاتے ہیں۔ ان سب کی تربیت کرنے والے جناب آکاش ایمینول صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہاں میں جناب ندیم صاحب کا شکریہ ادا نہ کروں تو زیادتی ہوگی، جو پروگرام ریکارڈ کر کے اس کو مکمل کرتے ہیں اور ہم تک پہنچاتے ہیں۔ میں پی سی آر ایم کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر اندیش وہ پروگرام ہے جس میں ہم کو روزمرہ موضوعات کے ساتھ سامعین کے خطوط، اشعار اور لطائف بھی سننے کو ملتے ہیں۔ ہم ہمیشہ پورا ہفتہ اس پروگرام کا شدت سے انتظار کرتے ہیں۔ آج بھی غلام شبیر ٹکا خان، حافظ نعیم احمد، سید وزیر شاہ، عبد الغنی، رشید ناز اور دیگر ستلج ریڈیو لسنرز کلب، ہاشمی لسنرز کلب کے دوستوں کے میسج شامل کیے گئے جنہوں نے پی سی آر ایم کے تمام پروگرام کو سراہا۔ آج کا خیر اندیش پروگرام دوستوں کے خطوط سے بھرپور تھا۔ اب میری پسند کو ضرور شامل کریں۔ سامعین، یہ غزل جو کہ رشید ناز صاحب نے ہمیں بھیجی ہے، میں چاہوں گا کہ اس کے چند اشعار ضرور ہم پروگرام میں شامل کریں۔ ٹکڑے اٹھا اٹھا کے میرے جوڑتا ہے وہ، ٹکڑے اٹھا اٹھا کے میرے جوڑتا ہے وہ، جڑ جاؤں جب تو پھر سے مجھے توڑتا ہے وہ۔ اٹھتا ہوں صبح کو تو مہکتا ہے سارا جسم، خوابوں میں ساری رات مجھے اوڑھتا ہے وہ۔ ہم نے تو عشق کر کے خدا پا لیا، مگر جو بے ہنر ہے سنگ سے سر پھوڑتا ہے وہ۔ پڑھتا نہیں صحیفہ دل کی وہ داستاں، ہر روز ایک ورق ہی فقط موڑتا ہے وہ۔ ایک شخص مجھ میں یوں ہے عبید بسا ہوا، میرے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑتا ہے وہ۔ باقی سامعین کی حوصلہ افزائی کے لیے سامعین کو بائی ڈاک بھی جواب دیا کریں، جو ان کی ہمت بندھاتے ہیں، اور ماہانہ انعامی مقابلہ کا اجرا جاری رکھا کریں۔ اور ان کا مزید کہنا ہے کہ باقی سامعین کی حوصلہ افزائی کے لیے سامعین کو بائی ڈاک بھی جواب دیا کریں، جو ان کی ہمت بندھاتے ہیں، اور ماہانہ انعامی مقابلے کا اجرا جاری رکھا کریں۔ شکریہ۔ رشید ناز صاحب، آپ دوستوں کی محبتیں اور خلوص ہر روز ہمارے لیے نئی تازگی کا سبب بنتا ہے، جس سے بطور ٹیم ہمیں پروگراموں کی ترتیب دینے میں نہایت آسانی رہتی ہے۔ یوں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ عزیز سامعین کے ذوق طبع کے عین مطابق پروگرام تیار کریں، جو کہ نہ صرف تفریحی سامان پیدا کریں بلکہ ہمارے دوستوں کے علمی رجحان کے مطابق مؤثر معلومات کا ذریعہ بھی بن سکیں۔ آپ کی خوبصورت تحریر کے لیے نہایت تشکر قبول فرمائیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ کو سلامتی و شادمانی عنایت فرمائے۔ سامعین، لسنرز کلب بہاول نگر سے عبد الغفور کیسر، چودھری فہیم نور، غلام سرور بلوچ، طاہر منیر طاہر، امجد خان اور رانا حارث نے سرائیکی پروگرام حکمت موتی کو سماعت فرمایا، جبکہ غلام شبیر ٹکا خان صاحب کا کہنا تھا کہ بہت زبردست پروگرام۔ جناب عبد الغفور کیسر، چودھری فہیم نور، غلام سرور بلوچ، طاہر منیر طاہر، امجد خان اور رانا حارث سمیت غلام شبیر ٹکا خان، ہم آپ کی محبت و خلوص کے لیے نہایت ممنون ہیں کہ آپ نے سرائیکی پروگرام حکمت موتی کو بڑی محبت اور توجہ سے سماعت فرمایا۔ خداوند تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو سلامت و شاد رکھیں، آمین۔ سامعین، سندھی پروگرام سچو پیار کے حوالے سے وزیر علی شاہ کا کہنا ہے کہ السلام علیکم محترم جناب سفیر قادر صاحب، آپ کا آڈیو پروگرام سچو پیار سنا، مزہ آ گیا، جو کہ دل میں اتر گیا۔ اتنے پیار اور سچائی اور دل کی گہرائی سے آپ دعائیہ انداز میں پروگرام شروع کرتے ہیں، جس سے دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، بہت اچھا لگتا ہے اور مزہ آتا ہے۔ اور خاص طور پر جو بات آپ میں پائی جاتی ہے کہ آپ پیور سندھی زبان میں پیور سندھی ورلڈ ویو اور ویلیوز پر نظر رکھتے ہوئے خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں، مزہ آ جاتا ہے، ہر بات دل میں اتر جاتی ہے، اور خدا نے آپ کی آواز ریڈیو فریکوینسی کے مطابق بہت اچھی بنائی ہے۔ وزیر علی شاہ صاحب، آپ کی توجہ، وقت اور دلچسپی کا دل کی گہرائیوں سے تشکر ادا کرتے ہیں، اس لیے بھی کہ آپ کی موجودگی اور تعاون ہماری ان کاوشوں کو وقت بخشتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے
اور علم و فہم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ جی تو سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے ہفتے پھر ملیں گے۔ اپنے میزبان امجد رشید اور فائقہ شفیق کو اجازت دیجیے۔ خدا خدا حافظ۔ حافظ۔